کہ قوم کے لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہو، لیکن ان کی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو۔ انہوں نے اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر توحید کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ اپنے مالک کو اپنا آقا مانتے تھے، اپنا خالق مانتے تھے، اپنا پروردگار رب مانتے تھے، اپنا حاکم اور اپنا مالک کا مانتے تھے۔ اس کے سامنے جھکتے تھے، حاجتوں میں اس کو آواز دیتے تھے، اور اس کی بندگی میں کسی اور اس کی مخلوق کو ساتھی اور شریک نہیں بناتے تھے۔ اور تمہارا حال قوم کے لوگوں یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کو بھی تم مانتے ہو کہ آسمان کا مالک وہ ہے، لیکن اس کے بندوں کو تم نے بانٹ دیا ہے کہ یہ اس کے محبوب ہیں۔ کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی روزی کے دروازے کھولتا ہے، کوئی بیمار کو شفا دیتا ہے، کوئی دشمن سے بچاؤ کرواتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اگر خوش ہو جائے تو نیاز کر دیتا ہے، اور اگر ناراض ہو جائے اس کی سیوا اور بندگی نہ کی جائے تو وہ برباد کر ڈالتا ہے۔ وہ مسئلہ جو اس وقت تھا وہی آج مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان نماز اور روزہ اور حج اور زکات تو قریب قریب اسی طرح سے کرتا ہے جیسے 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بتایا تھا۔ گویا جسم زندہ ہے لیکن روح اس کی بن گئی، کیونکہ روح ہے وہ ایمان ہے، اور آج ایمان باقی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اگر ایمان صحیح نہ ہو تو نہ نماز انسان پر فرض ہے، نہ روزہ، نہ حج اور نہ زکات۔ ایسا شخص دن رات نمازیں پڑھے، روزوں پر روزے رکھے اور حج پر حج کرے، زکات کے لیے تجوریوں کے منہ کھول دے، لیکن کبھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اگر وہ اللہ کے بندوں کو داتا سمجھتا ہے، دستگیر پکارتا ہے، غوث کا نام لیتا ہے، مشکل کشا ہے ان کو اگر حاجت پڑ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو آواز دے کر ان سے مدد چاہتا ہے، اور اگر اولاد ہو جائے تو اس کا نام رکھتا ہے کہ اس حضرت نے دیا ہے، اور اس دربار کی کار فرمائی اور اس کی عنایت ہے۔ تمہاری فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج اور زکات والے بھی ہوں، لیکن یہ عاقلت الناصبہ ہے، انہوں نے زندگی میں عمل کیے ہیں اور ناصبہ ہے، تھک بھی گئے، لیکن انجام ان کا ہوگا تصلا دار الحامیہ، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جھونک دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت سی خرابیاں ہیں، کہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں، کہیں سنیما اور VCR ہے، کہیں جوا ہے، کہیں شراب ہے، کہیں آبادی اور بدعمالی ہے، یہ ساری باتیں ہیں، یہ بہت بری ہے۔ اللہ کے قانون کے لحاظ سے اللہ نے ان کو منع فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی سزائیں بیان کی ہیں، اس دنیا میں کیا سزا ہے اور آخرت میں کیا۔ تو ان چیزوں کی سے بھی بچنا چاہیے۔
سزا دوں گا یا اس میں تخفیف کر دوں اپنی رحمت سے، لیکن آخر کار میں ان گناہ گاروں کو، کیونکہ ایمان کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں، مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ملک نہیں تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ کر اس کا اعلان تھا، اس لیے ایک نہ ایک دن ان کو میں جنت میں پہنچا دوں گا، وہ سارے جنتیوں کی طرح سے اب یہ وہاں جنت کے وارث اور مالک بنا دیے جائیں گے۔ اب ہمیشہ ان کی بات چلے گی، ان کا کہا ہوگا، اب ان کی کسی خواہش میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی۔ ان کی ایک ایک جنت ہوگی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ تو مالک نے ان گناہگاروں کے لیے کہا کہ ان کا ایمان خراب نہیں ہے، لیکن قرآن میں مالک نے فرمایا کہ فرق کر لو، ایک تم کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جن کے اعمال بہترین ہو اور ایسے اعمال کوئی نہ کر پائے، جیسے کہ 18 نبی ہے سورہ الانعام میں، مالک نے ان کا نام لے کر بتایا کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، سارے لوگوں کا نام 18 انبیاء کا نام بنا۔ مالک نے پھر فرمایا کہ ان کے اعمال کا کوئی مقابلہ غیر نبی کر سکتا ہے، اور تم کہہ دو کہ غیر نبی ایسے اعمال نہیں لا سکتا، لیکن سنو ایمان کی خرابی کا حال یہ ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان میں سے بفضل محال انبیاء شرک نہیں کرتے، رسولوں سے یہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے اگر ان میں سے ایک بھی ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، کبھی پیر پھسلتا اور وہ اپنے سے پہلے کسی نبی یا ولی کو پکار دے، اس کے گھر میں مدتوں کے بعد اولاد ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ ولی بخشے اور یہ نبی اور رسول بخشے۔ اگر دنیا میں کوئی خوشی کا موقع آتا اور وہ نظر و نیاز کر کے کسی نبی یا کسی ولی جس سے پہلے گزر چکا ہے، جو اس کا بزرگ تھا، اس کی نظر و نیاز کر کے اس کی عبادت کا ثبوت دیتا، تو مالک فرماتا ہے تو یہ انبیاء جو 18 انبیاء ساری دنیا میں سب سے بدریزہ میرے بندے ہیں، اگر ایک شرک کوئی کر کے مر جاتا بغیر توبہ کے تو ان کے سارے اعمال میں برکت کر جاتا، برباد ہو جاتے، اور ذرہ برابر ان کی ٹولی میں ایک ریزہ بھی نہ ہوتا ان کے اعمال۔ اور یہی بات مالک نے قرآن میں سورہ الزمر میں ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سب سے محبوب بندے اور سب سے محبوب رسول ہیں، لیکن سنیے ایمان کی بات، آپ سے پہلے بھی لقد اوحی الیک، یہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے اوپر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہی اس سے پہلے کتنے رسول گزرے ہیں،
کے ساتھ ذات میں ساتھی بناتے تھے، اور جیسے آج یہ جو مسلمان ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے مجدد الثانی ہو، چاہے اشرف علی تھانی ہو، یا جو بھی، اس نے سب کو مار کر دیا ہے، پرانے مشرکوں اور کافروں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور ذات کے شرک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن نے بنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روح کے ٹکڑے ہیں، اور یہ بشر کی طرح سے اپنے ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئی۔ تمہاری فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مبرد محال اپنی قوم کی آواز میں آواز ملا کر کبھی یہ پکارتے منات اور عزا اور سب، یا یہ کہتے کہ ہاں یہ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، تو سارے اعمال کے برباد ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس جب آئیں گے تو آپ کی جھولی میں کچھ بھی نہیں، یا آپ کسی کو اعمال دے دیں، مصیبت اور مشکل کے وقت اللہ کے علاوہ نوح بابا کو پکارتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائی دیتے، تب آپ کے ساتھ بھی یہ عمل ہو سکتا ہے۔ شرک ایسی نجس بیماری ہے، ایسی دائی ہے کہ اس کی کوٹ سے ہمیشہ نجاست پیدا ہوتی ہے۔ یا آپ کا خیال یہ ہو جائے، عقیدہ یہ بن جائے کہ قوم کے جو بزرگ اور دربار والے ہیں ان کو ہر چیز کی خبر ہے، عالم الغیب ہے، یا کسی ایک کے لیے آپ کا یہ خیال ہو جائے کہ یہ اولاد سے گود بھر سکتے ہیں، یہ داتا ہے، یہ نوازتے ہیں، یہ دستگیر ہے، مشکل کے وقت ہاتھ پکڑتے ہیں، یہ عورت پر یا نفس ہے، یہ مشکل میں پکارا جائے، جس مشکل کو اللہ نے ڈالا ہے یہ آ کر اس مشکل کو دور کر دیں گے، یہ اس سے بڑے طاقتور ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آپ کی خوشی کا وقت آ جائے تو کسی اور کی نظر نیاز کر دے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نام ہیں، وہ نام کسی اور ذات کو اس کے بندوں میں سے آپ دینے کے بعد پھر یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اوپر رحمت فرمائی ہے، کوئی بات نہیں فرمایا نہیں، لگیا بدل نامر تھا۔ سورہ زمر میں مالک فرماتا ہے آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ دیوالیوں پر رحمت برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی، یہی حدیث میں آتا ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شہادت میں مرے کہ وہ مشرک نہ ہو تو آخر کار اللہ اس کو جنت میں داخل کرتے رہے گا، اور بڑا سے بڑا نمازی روزے دار حاجی ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اگر یہ یادگی کرتے ہوئے یعنی مشکل کشا مدد پکارتے ہوئے
यहाँ की जिल्लत और रसवाई के बाद जब इन अकायद के ऊपर पूरी उम्मत की अक्सरियत का अकीदा है, ये जब इस दुनिया की जिल्लत के बाद आंख बंद करते जाएंगे तो क़यामत तक के लिए सुबह व शाम आपकी अज़ाब और अल्लाह की अलमनाक दर्दनाक मुसीबत में ऐलान किए गए। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये आवाज़ है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। इस बयान के अंदर जिन बातों पर जोर दिया गया है मैं उसको दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि हमेशा मुशरिक कौमों ने अपने बड़ों को बड़ा मानने के बावजूद, नेक लोगों को खासकर अपना रहबर और लीडर मानने के बावजूद उनकी बात नहीं मानी है। मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा जुर्म यही था कि वो कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनके तरीके पर हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल भूल चुके थे और याद दिलाने के बावजूद उस तरीके की तरफ आ नहीं रहे थे, बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर दौर का मुशरिक इसी तरह करता है। आज के दौर के जितने ये फ़िरके हैं, मसलक हैं, ये सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा मानते हैं, अपना रसूल मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, आखिरी किताब मानते हैं जो उनके ऊपर नाजिल हुई, लेकिन बात नहीं मानते हैं, उनके तरीके पर नहीं चलते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। और फिर इस दौर के अंदर जो तौहीद की दावत उठी डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, इसके अंदर भी यही बात आ गई दोबारा कि इनके जो अमीर थे मोहम्मद हनीफ साहब, इन्होंने 2017 के अंदर इनके अकीदे के अंदर ख़राबी आ गई, सजदा ताज़ीमी का शिरक लेके आ गए, तो बल्कि 2-3 शिरक और इनके अंदर आ गए। तो जब इनके सामने डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें रखी गई, बयान रखे गए, सवाल जवाब रखे गए कि वो तो इस पर जोर देते रहे, बहसें करते रहे कि ख़ानदान याकूब अलैहिस्सलाम ने सजदा शुक्र किया था अल्लाह को, और फिर खोल खोल कर डॉक्टर साहब बयान कर रहे हैं कि देखो तमाम अंबिया को यही तालीम दी गई थी, उन्होंने आगे लोगों को यही तालीम दी कि अल्लाह के अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है, कोई रुकू के लायक नहीं है, ये अल्लाह का हक है सजदा, किसी और को ये हक न देना, और अगर एक शिरक करके भी तुम मर गए तो फिर उसके बाद हमेशा हमेशा की तुम्हारी बर्बादी है, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो इस तरह इनको समझाया, लेकिन ये माफ़ी मांगने की बजाय ये अपनी ज़िद और अना की वजह से इस मुशरिकाना अकीदे के ऊपर डट गए और जमात की अक्सरियत को अपने साथ मिला लिया और मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के अंदर कमाल उस्मानी ने मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसी तरह मोहम्मद हनीफ साहब ने भी मसाजिद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है अपने मुक़ल्लिदीन के साथ, और ईमान अकीदे की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। तो बिल्कुल इनके साथ भी वही इनका अंजाम वही होगा जो पहले मुशरिकीन का हुआ है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ बस एक ही फैसला है कि देखना वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, बस तुम्हारे रब का ये आखिरी फैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, किसी और के रुकू और सजदे नहीं होंगे, किसी और की पुकारें नहीं होंगी, नजर व न्याज़ें नहीं होंगी, वास्ते वसीले नहीं होंगे, रुकू और सजदे नहीं होंगे, एक भी नहीं होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे के लायक नहीं है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लायक नहीं है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब सजदे के लायक नहीं है, कोई नबी सजदे के लायक नहीं है। सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह है, ये अल्लाह का हक है कि उसके सामने सजदे किए जाए, रुकू किए जाए। हमें इसी आजमाइश के अंदर डाला गया है। तो ये मामला अल्लाह के बंदों, गौर व फिक्र करो। बहरहाल जो होना था हो गया, अब क्या किया जाए। 7 साल हो गए इनको समझा रहे, नहीं समझ रहे, लिहाजा इनसे बरात और बेजारी का ऐलान किया गया है, जमात को दोबारा मुनज़्ज़म किया गया है, कमाल खान साहब को अमीर बनाया गया है, और इनको बस इनके साथ तल्लक सिर्फ दावत का है कि देखो बात मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो अपना नुकसान करोगे। और ख़ासकर पीछे चलने वाले लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि इनकी वजह से अपनी आखिरत हमेशा के लिए बर्बाद ना करो, वरना वहाँ जाके एक दूसरे के ऊपर लानते भेजोगे, वापसी नहीं होगी।